السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، رمضان کی ایک لمبی چھٹی کے بعد ہم دوبارہ آپ کا اس کلاس میں استقبال کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم آج کے اس کلاس کو شروع کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور حصول علم کی راہیں آسان فرما، اور اس علم کے حصول میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں باعمل عالم دین پر۔ یقیناً یہ ایک لمبی مدت سے آپ سب لوگوں کا اس کلاس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ یقین مانیں کہ ایک آپ لوگوں کے حصول علم یہ خاص طور پر شریعت سے، اسلام سے، دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی واضح دلیل ہے کہ اتنے سالوں سے آپ لوگ اس علم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاء اللہ کبھی ہم اپنے آپ میں تھکان محسوس کرتے ہیں بحیثیت استاد، لیکن آپ میں یہ تھکان ہم نے کبھی محسوس نہیں کی ہے، اور آپ میں چند تو ایسے ہیں جن کے جذبے اور جن کے شوق ہم سلام کرتے ہیں کہ شاید ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کی ہمتیں کہ ہمارے جذبات، ہمارا شوق زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ثابت قدم رکھے، اور یقیناً مجھے یقین ہے، امید ہے آپ تمام سے کہ جو کہا گیا ہے کہ حصول علم ماں کی گود سے قبر کی گوڑ تک حاصل کرنا ہے، اس پر آپ سب عمل پیرا ہیں، اور مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یہ بہت ہی عظیم کام ہے، بھلے امت مسلمہ اس کی فرضیت سے غافل ہے، اس کی اہمیت سے امت مسلمہ غافل ہے، اور جہاں پر کوئی عصری اور کوئی دنیاوی چیز کے تقسیم ہونے کا اعلان ہو جائے تو شاید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو جائیں، لیکن جہاں دین کے، شریعت کے علم کے تقسیم کی بات ہو تو وہاں پر گنے چنے لوگ ہی آئیں گے، اور یہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ جہاں پر خیر ہوگا وہاں پر میجورٹی نہیں ہوگی، جہاں خیر ہوگا وہاں پر ہمیشہ لوگ کم ہوں گے۔ تو بعض لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ میجورٹی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اتنے سارے لوگ وہاں ہیں تو کیا وہ غلط ہے کیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں غلط ہی ہوتا ہے، جہاں کم لوگ ہوں گے وہیں پر حق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے تھوڑے لوگوں کی تعریف کی اور کہا کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور اکثر لوگ سمجھدار بھی نہیں ہیں، کم ہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، کم ہی لوگ مومن ہوتے ہیں، کم ہی حق پر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح حصول علم کا شوق لے کر جو آپ شریک ہوئے ہیں تو یہ تعداد بھی بہت ہی کم ہے، لیکن یہ تعداد جو فی الحال 20 تک کی جو تعداد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 افراد نہیں ہے، یہ 20,000 اور 20 لاکھ لوگوں تک علم دین کو پہنچانے والے 20 افراد ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ان میں کا ہر ایک فرد، اگر مجھے نہیں پتا اس میں جو لسنرز ہیں وہ کس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے حصول علم سے، لیکن جو ہمارے طلباء ہیں، جو اتنے سالوں سے ہمارے طلباء اور طالبات ہیں، جو اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ یہ ہزاروں لاکھوں تک اس علم کو پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے اس راہ میں لوگ کم ہی ہوتے ہیں، اور وہ خوش نصیب آپ سب ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین چنتا ہے خیر کے لیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین چنتا ہے، چننے کا لفظ استعمال ہے، اختیار کرتا ہے، کہا هو اجتباکم، اجتباکم، جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، انبیاء اللہ کے چنندہ بنتے ہیں، تو انبیاء کے وارثین بھی وہ چنندہ ہی ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ انبیاء کے وارثین وہ دنیا جمع کرنے والے لوگ نہیں ہیں، انبیاء کے وارثین جائیداد و پراپرٹی جمع کرنے والے لوگ نہیں ہیں،
انبیاء کے وارثین دنیا سمیٹنے والے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء نے دنیا تو نہیں چھوڑا، اس لیے انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، انبیاء نے علم کو چھوڑا ہے، درہم و دینار کو نہیں چھوڑا انبیاء نے وراثت میں. اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب انبیاء اللہ کے چنندہ بنتے ہیں تو پھر انبیاء کے جو وارث ہیں وہ بھی تو اللہ کے چنندہ بندے ہوں گے. تو یقیناً آپ سب اللہ کے چنندہ ہیں. اس پر ہم سب کو اللہ کا بے انتہا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس عمل کے لیے، اس خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور اللہ قبول فرمائے. تو سب سے پہلے ہم عقیدہ شروع کرتے ہیں. عقیدے میں ہم پڑھ رہے ہیں العقیدۃ الواسطیہ. العقیدۃ الواسطیہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی معروف کتاب ہے. تو اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ آواز اور حروف پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین کئی طریقے سے کلام کرتا ہے. آواز دیتا ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں اس کو، نجوا کو اردو میں، سرگوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین. اور پھر اللہ رب العالمین جب بات کرتا ہے تو اس کے حروف اور کلمات ہوتے ہیں. تو یہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جن میں سے خاص طور پر معتزلہ جو گروہ ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا. تو ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے صفت کلام کو ثابت کیا ہے، صفت کلام کو ثابت کیا ہے. اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو پھر وہی باتیں جو ہمیشہ سے میں بولتا ہوں کہ تشبیہ لازم آئے گی اور جسامت لازم آئے گی. اب کلام کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، فلاں کا ہونا ضروری ہے. تو ان تمام چیزوں کو سوچ کر اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے وہ قرآن کو بھی اللہ کا کلام نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے. ایک بڑا فتنہ ہوا تھا، غالباً اس موضوع کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی موضوع کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن بالاختصار یہ میں بتا دوں کہ اس گروہ نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی کلام نہیں مانا، مطلب قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا. کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. تو سوچ کر دیکھیں کہ قرآن جب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہم مان لیں تو اس کا بڑا نقصان کیا ہوگا؟ بہت سارے نقصانات. اور لیکن چھوٹی سی میں بات بتاؤں آپ کو، کچھ عام لوگوں کو بھی جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے، جبکہ اللہ کا کلام اس کو بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے اللہ کے کلام کو. تو اسی بات کا انکار کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ قرآن بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے. ایک بڑا فتنہ، ایک بڑا ہنگامہ ہوا تھا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں، جن میں سے کچھ آیتیں ہم نے پڑھی تھی، کچھ آیتیں یہاں پر باقی ہیں. جیسے کیا آیتیں باقی ہیں؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اس سے پہلے کی آیت کیا تھی؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بھی ہے نا جی. سورہ اعراف کی 143 آیت نمبر، یہاں سے یہ شاید ہم نے یہ آیت ہم نے پڑھنا تھا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. یہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، کوہ طور پر جانے کا واقعہ کہ اللہ رب العالمین نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً جو 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. تو ٹھیک وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. تو اللہ رب العالمین، اس کے رب نے اس سے بات کی. تو کلمہ ربہ. اب یہاں پر ہر جگہ پر تعویل کی معتزلہ، حالانکہ وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پھر سے وہی تعویل، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں کیا نا انہوں نے. اب جو گرامر جاننے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے طلبہ الحمدللہ
ग्रामर को जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा ना कि वकल्लमल्लाहु, अल्लाहु को उन्होंने कहा कि अल्लाह मफऊल नहीं, अल्लाह फाइल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला मफऊल है और वहां मूसा फाइल है। इसीलिए उन्होंने किस तरह पढ़ा, वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, कि मूसा ने अल्लाह से बात की, जबकि हम जो क़िराअत पढ़ते हैं उसमें हम अल्लाहु कहते हैं, वकल्लमल्लाहु यानी अल्लाह को हम फाइल बनाते हैं। और इसी तरह उसके बाद की भी जो आयत है, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बहु कहते हैं, और यहाँ भी ऐसी मसला है। लेकिन हम लोग किस तरह पढ़ते हैं, और जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि वकल्लमहु रब्बुहु, कि उन्होंने यानी उनके रब ने उनसे बात की। किन के रब ने किन से बात की? मूसा के रब ने मूसा से बात की। तो लम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु। और फिर उसके बाद की जो आयत करीमा है, वनादैनाहु मिन जानिबि त्तूरिल अयमन, सूरह मरियम की आयत नंबर 52 है, वनादैनाहु मिन जानिबि त्तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाहु अकबर। देखिए, मैं हर आयत की तफसीर नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं जिस तरह पहले करता था, इससे काफी वक्त जा रहा था और मकसद हासिल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं तेजी से गुजर रहा हूँ। मैं अहम जो हमारे मौजू से मुतालिक जो बात है बस वो हम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वरना तफसीर के हिस्से में तो आप लोग माशाल्लाह तफसीर तो पढ़ ही रहे हैं आप सब। फिलहाल हम लोग, जैसा कि मैंने इससे पहले भी ऐलान किया था कि पहले हम हर आयत की तफसीर बयान करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, वरना इसी किताब में रह जाएंगे। जबकि अकीदे की और भी बड़ी अहम किताबें हैं, वो भी हमें पढ़ना है, और अकीदे के अलावा फिर और आगे दूसरे मौज़ूआत हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। बहुत कम वक्त हमारे पास रह गया है। तो वनादैनाहु मिन जानिबि त्तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिय्या, इस आयत करीमा में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी गुफ्तगू के दो उसलूब बयान किए हैं, दो उसलूब। एक कहा वनादैनाहु और एक कहा वक़र्रबनाहु नजिय्या। एक आवाज दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज दी। तो जाहिर सी बात है निदा के अंदर आवाज होती है, निदा बगैर आवाज के नहीं होती। तो कैसे वो लोग इनकार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम नहीं करता, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कलाम को माने भी तो उसमें आवाज नहीं है, उसमें हुरूफ नहीं है। तो जबकि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वनादैनाहु, हमने पुकारा उन्हें, हमने आवाज दी। तो निदा के अंदर आवाज होती है, निदा तो उस गुफ्तगू का एक उसलूब अल्लाह ने जो जिक्र किया यहाँ पर, कहा वनादैनाहु, हमने आवाज दी। तो नादैना में जो ज़मीर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ है, नादैना हमने आवाज दी, ज़मीर मुतकल्लिम है। वनादैनाहु, और हु की जो ज़मीर है वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो वही वाक़े का तसलसल चल रहा है वहां पर। तो वनादैनाहु मिन जानिबि त्तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिय्या, और दूसरा जो गुफ्तगू का उसलूब है वो है सरगोशी, हमने उसको करीब किया सरगोशी करते हुए। तो नजिय्यन इसमें आवाज नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि निदा दोनों में, मुनादा और मुनाजा में फर्क यह है कि अल मुनादातु तकूनु लिल बईद वल मुनाजातु तकूनु लिल करीब, कि मुनादा जो दूर है उसके लिए होता है और मुनाजा जो करीब है उसके लिए होता है। सरगोशी इंसान, कोई दूर बैठा हुआ इंसान उससे सरगोशी नहीं करता। वैसे आजकल तो जो जदीद वसाइल आ गए हैं उसमें फोनों पर सरगोशी इंसान कर लेता है, लेकिन करीब तो हो जाता है ना उसमें। तो निदा दूर के लिए है और मुनाजा करीब के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुफ्तगू के दोनों उसलूब यहाँ पर बयान किए हैं कि अल्लाह ताला सरगोशी भी करते हैं और अल्लाह ताला निदा से भी गुफ्तगू करते हैं। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे चाहे वैसे बात करते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है जिससे चाहता है, जब चाहता है और जैसे चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है अपने बंदों जिससे चाहता है, जब चाहता है और जैसे चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निदा के जरिए कलाम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नजवा यानी सरगोशी के जरिए भी अल्लाह ताला कलाम करते हैं। उसके बाद की आयत वनादाहुमा रब्बुहुमा, नहीं अफ़वन, वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौम ज़ालिमीन, वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौम ज़ालिमीन। गौर करें यहाँ पर कि वइज़ नादा रब्बुका मूसा, कि याद करो उस वक्त को जब भी कुरान के अंदर वइज़ से अगर आयत शुरू होती है कुरान की,
تو یاد رکھیں اس سے پہلے وذکر یہ فعل محذوف ہوتا ہے، یہ فعل محذوف ہوتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ وَإِذْ نَادَى کیسے ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور یاد کرو اس وقت کو جب آواز دی، ندا دی تمہارے رب نے موسیٰ کو، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ندا دی موسیٰ کو، وَاذْكُرْ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، تو اللہ رب العالمین نے ندا دی، اور ندا آواز کے ذریعے اور دور جو ہے اس کے لیے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ندا دی وہ بتایا، کیا ندا دی؟ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، لوگ انکار کرتے ہیں، دیکھیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو ہم جب کلام کرتے ہیں تو ہمارا کلام لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس میں حروف ہوتے ہیں، ہے نا؟ اللہ رب العالمین کے کلام میں حروف نہیں ہوتے، یہ انکار کرتے ہیں، معتزلہ نے یہی کہا۔ لیکن قرآن کی یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اللہ نے کیا آواز دی، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ وہ آئے ظالم قوم کے پاس۔ تو وہ ندا کیا تھی؟ کیا ندا تھی؟ وہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ندا کیا تھی؟ جی شاہ صاحب، سرگوشی والی وہ ندا کیا تھی؟ ندا کیا تھی؟ کہ وہ ظالم قوم کے پاس جائیں۔ ہاں یہ ندا ہے، یہ ندا ہے۔ میں بولوں گا اے ابراہیم کھانا کھا لو، میں نے کس بات کی ندا لگائی؟ کھانا کھانے کی، کہ وہ کھانا کھا لے، ہے نا؟ لیکن کس کو آواز دی ہے؟ ابراہیم کو، ابراہیم کو آواز دی، اور کس چیز کی ندا لگائی میں نے؟ کہا کھانا کھا لو۔ تو یہ ہے کلمات، مطلب ندا یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آواز لگائی، ندا لگائی، اور کیا کہا؟ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں آواز بھی ہے اور اس میں حروف اور کلمات بھی ہے، حروف اور کلمات بھی ہیں، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جب بھی ہم لوگ اس طرح کے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہیں بھی اس بات کو ذہن میں آنے نہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح ندا لگاتا ہے، یہ کبھی ذہن میں آنے نہیں دینا۔ جب بھی اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہو تو وہ اس کے شائن شان ہے۔ میں نے جو مثال دی ہے یہ صرف تقریب الذہن کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، ورنہ اللہ کے شائن شان، اللہ کے ذات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی اللہ کے صفات کا تذکرہ ہو تو ہمارے ذہن میں یہ چیز برابر رہے کہ کما یلیق بجلال وجہ وعظیم سلطان، کہ جیسے اللہ کے شائن شان، اللہ گفتگو کرتا ہے اللہ کے شائن شان، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ کے شائن شان ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے وہ اسی کے شائن شان ہے، وہ دیکھتا ہے وہ اسی کے شائن شان ہے۔ اللہ کی جس صفت کا بھی ہم تذکرہ کریں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے شائن شان سنتا ہے، دیکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ اپنے اس کے شائن شان ہے، ہماری طرح نہیں۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ تو اسی طرح اور آگے اللہ نے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو آواز دی، جیسا کہ اللہ نے کہا وَنَادَاهُمَا، اور اللہ نے ان دونوں کو آواز دی، ندا لگائی، ربہما کس نے؟ تم دونوں کے رب نے، ان دونوں کے رب نے۔ کون تھے وہ دونوں؟ آدم اور حوا تھے۔ الم انہکما، دیکھیں ندا کیا تھی؟ کیا ندا تھی؟ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے؟ اس درخت سے میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟
क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था उस दरख्त से? तो ये निदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम किया है उसके हुरूफ और कलिमात भी होते हैं, और वो ये हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद यहाँ जिक्र किया है, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा। तो इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को साबित किया गया है। और उसके बाद की जो आयत करीमा है, वयौम युनादीहिम फयक़ूल ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देंगे, निदा लगाएंगे। वयौम युनादीहिम, जिस दिन अल्लाह ताला निदा लगाएंगे। निदा उसलूब का एक अंदाज, यानी गुफ्तगू का एक उसलूब, गुफ्तगू का एक उसलूब है निदा लगाना, आवाज देकर बात कर। और दूसरा अल्लाह ने कहा फयक़ूल, तो वो कहेगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के निदा लगाने को भी अल्लाह ताला ने साबित किया है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौल को भी साबित किया है। कहा वयौम युनादीहिम फयक़ूल, यानी दो तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम को साबित किया, एक निदा और एक कौल के जरिए। तो ये जितनी आयतें अभी आपके सामने पेश की गई हैं, इन तमाम आयतों से ये साबित होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से जिससे चाहे गुफ्तगू करते हैं, जब चाहे गुफ्तगू करते हैं, और जैसा चाहे गुफ्तगू करते हैं। और यही अकीदा है अहले सुन्नत वल जमाअत का। और गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो गुफ्तगू है वो उसमें हर्फ भी होते हैं और आवाज भी होती है जो सुनी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो निदा लगाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो सरगोशी करता है, अल्लाह ने कहा कि यक़ूल, वो कहता है, और अल्लाह ताला ने तकल्लम। तो निदा, नजवा और कौल और कलाम, ये चारों अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने गुफ्तगू के लिए, अपने कलाम के लिए साबित किए। ने कलाम के अल्लाह ताला ने चारों कलिमात को इस्तेमाल किए, निदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नजवा का लफ्ज़ यानी सरगोशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कौल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कल्लम तकलीम का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। तो ये अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है, जो हमने अभी तक इन सारी आयतों से समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम रुकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकीदों की इस्लाह फरमा, और जैसे किताब और सुन्नत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात को अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में साबित किया है, उसी तरह मानने की तौफीक अता फरमा, बगैर किसी तकीयफ के, कैफियत बयान करने के, बगैर किसी तशबीह के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी तहरीफ के। अल्लाह ताला अस्मा और सिफात को मानने की तौफीक अता फरमा, और हर तरह की बदअकीदगी से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारा अकीदा वैसे हो जैसे सलफ का था, सहाबा का था, ताबईन और इम्मा का था, जिसकी खैरियत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई देते हुए कहा, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। अल्लाह वो अकीदा हमें भी नसीब फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।